جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ جی رکاوٹ کہیں سے پڑی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پڑی ہوگی, یہ ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی, تو ان چہم گوئیوں کو آپ رد کر رہے ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی وزن نہیں ہے. اسپیکر صاحب کے آفس سے ہی اطلاع جانی تھی کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, کیونکہ ان کو ایمرجنسی میں جانا پڑا, تو اس لیے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں کوئی خلل ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے سے نہیں روکا. اسپیکر کو ایمرجنسی میں جانا تھا, اسی لیے اسپیکر آفس سے ہدایات نہیں گئی. وزیر اعظم کی مشیر رانا ثنا کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو, کہا بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی خود بنائی ہے, وہ متنازع گفتگو کریں گے تو اثر پڑے گا. اسپیکر قومی اسمبلی واپس آئیں گے تو آئندہ ہفتے تیسری نشست ہو سکتی ہے. سیکیورٹی کے مسائل ہوں تو عدالت بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کا فیصلہ کر سکتی ہے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی کو کہہ دیا ہے کہ تحریری مطالبات دے دیں. پی ٹی آئی کمیٹی تحریری مطالبات دے تاکہ مذاکرات آگے بڑھیں. پی ٹی آئی ایسی ملاقات چاہتی ہے جسے کوئی آنکھ دیکھے نہ کان سنے. شیخ وقاص اکرم بولے تیسری نشست میں ہم مطالبات تحریری طور پر پیش کر دیں گے, چاہتے ہیں تیسری نشست سے پہلے بانی سے ملاقات ہو. ایکسیس ہے اس کو محدود کیا ہوا ہے. عمران خان کے بچوں کو نہیں بات کرنے دیتے, عمران خان کے جو معالج ہیں ان کو نہیں ملنے دیتے, رولز توڑے جاتے ہیں جیل کے, یہ ٹارچر کے اندر آتا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان میں, اب ہم ہیومن رائٹس کیس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سامنے لے کر جائیں گے. بانی پی ٹی آئی جو چیز مانگتے ہیں وہ نہیں دی جاتی, بچوں سے بات نہیں کراتے, معالج سے نہیں ملنے دیا جاتا, کوئی عدالت ہمارا کیس سننے کے لیے تیار نہیں. علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. بانی نے کہا ہے اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا, اپنا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن لے کر جائیں گے. ملک احمد بچھر کا کہنا ہے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیتے تو 26 نومبر نہ ہوتی. مریم نواز پہلے بانی پی ٹی آئی کا مذاق اڑایا کرتی تھیں, آج وہ بانی پی ٹی آئی کے ویژن پر چل رہی ہیں. 4.5 سال بعد پی آئی اے کا طیارہ یورپ کی فضاؤں میں داخل. فلائٹ آپریشن بحالی کے بعد قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز PK749 323 مسافروں کو لے کر پیرس پہنچ گئی. پاکستانی سفارتی عملے نے استقبال کیا. پیرس سے اسلام آباد کی پرواز PK750 نے اڑان بھر لی ہے. مسافر آج صبح 7 بجے اسلام آباد پہنچیں گے. حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کر دیا. یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی کے بعد پی آئی اے ترقی کی جانب گامزن ہے. وزیر برائے ہوابازی خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کے وزیر کے بیان سے پی آئی اے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا. آنے والے دنوں میں برطانیہ کے لیے بھی فلائٹس بحال ہوں گی. یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی پر وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد. معیشت کا پہیہ جام کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے. پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں اضافے پر قوم کو مبارکباد. کہا دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% اضافہ ہوا. ریکارڈ ترسیلات زر پاکستانیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے اہنی عزم کی صنعت ہے. حکومت پاکستان ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم کا FBR کو محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایات. کہا ملک اور قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کریں گے. ٹرائیبیونلز میں بین الاقوامی معیار کی افرادی قوت کو تعینات کی جائے. کسی صورت تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. غریب عوام پہ ٹیکس کا مزید بوجھ نہ ڈالیں. نادہندگان سے ٹیکس وصول کریں. اوورسیز کو عمران خان صاحب کی کال بھی جا چکی ہے. 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا اثر پڑتا ہے. ہماری اپنی ذاتی ملیں, ان کی تو بیلنس شیٹ زبردست ہے. یہ قوم کے ادارے ہیں, اس کے لیے نہ ان کو کام کے بندے ملتے ہیں, ہر چیز کے ساتھ اتفاق لکھ دیا جاتا تو شاید یہ بھی پروفیٹیبل ہو جاتے. ترسیلات روکنے کی اپیل کا اثر اگلے 2-3 ماہ میں نظر آئے گا.
2022 میں ترسیلات زر 32 ارب ڈالر تھیں، 2024 میں 27 ارب ڈالر ریکارڈ ہوئیں۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا ان کی ذاتی ملوں کی بیلنس شیٹ تو زبردست ہے مگر قومی ادارے خسارے میں ہیں۔ قومی اداروں کے ساتھ بھی اتفاق لگ جائے تو وہ بھی منافع میں چلے جائیں۔ مینڈیٹ چور حکومت کچھ چیزوں کو مخصوص طریقے سے پیش کر رہی ہے۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہم نے معیشت درست سمت میں ڈال دی۔ آج بھی کئی وفاقی وزراء نے کہا معیشت درست ٹریک پر ہے۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے پنجاب کو 103 کارڈ جاری کرنا پڑیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات زر روکنے کے منصوبے خاتمے ملا دیے۔ سمندر پار پاکستانیوں نے اڑان پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سیاسی نہیں کرمنل چارجز کے قیدی ہیں، حکومت رہا نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی ملک دشمن عناصر کا اثاثہ بنی ہوئی ہے، سڑکوں پر انتشار ہوگا تو سرمایہ کار کیسے آئیں گے؟ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا دریائے سندھ سے نئی نہروں کا معاملہ بے بنیاد ہے، کوئی صوبہ کسی اور کا پانی نہیں لے سکتا۔ کسی بھی فریق کے تحفظات کے اختلاف ایسے نہیں کہ حکومتی اتحاد کو خطرہ ہو۔ ہر شخص جو بات کرتا ہے اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیے۔ ہم دو چار لوگ ہیں، آپ اس قابل سمجھیے کہ وہ خان صاحب کی یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سیکرٹری جنرل ہے آپ کی پارٹی۔ کون کہتا ہے؟ پوچھ لیں بیرسٹر گور صاحب سے کہ یہ حضرت کس قطع میں سیکرٹری جنرل ہو گیا۔ سلمان اکرم سے متعلق شیر افضل مروت کا بیان، بانی پی ٹی آئی کا اظہار برہمی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے سلمان اکرم راجہ کی بطور سیکرٹری جنرل تقرری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی تقرری براہ راست بانی پی ٹی آئی نے کی۔ بانی کی ہدایات پر پارٹی کا آئین ہوتا ہے۔ مذاکراتی اور سیاسی کمیٹی کے ارکان کے علاوہ مذاکرات پر رائے ذاتی تصور ہوگی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں استغاثہ کے ایک اور گواہ کا بیان، قلمبند بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل کی عدم پیشی پر عدالت برہم، ریمارکس دیے بشرا بی بی کے وکیل آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو حق جرح ختم کر دیں گے۔ آئندہ سماعت پر مزید 2 گواہان طلب کر لیے گئے، سماعت 14 جنوری تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور یو اے ای کے صدر کے خلاف مہم چلانے والا ملزم گرفتار، ایف آئی اے نے بلال ملک کو لاہور سے دھر لیا۔ ملزم نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور یو اے ای کے صدر کی ویڈیو اور تصویریں ایڈٹ کر کے وائرل کی تھی۔ کراچی میں تیز رفتار ٹینکر مزید 2 جانیں نگل گیا۔ شہید ملت روڈ پر تیز رفتار ٹینکر 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ نہ صرف کچلا بلکہ گھسیٹتے ہوئے پل پر چڑھ گیا۔ 2 دوست موقع پر جاں بحق، بزرگ شہری شدید زخمی۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار۔ پولیس نے کلینر کو حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ نے واقعے کو حادثے کے بجائے قتل قرار دے دیا، کہتے ہیں اقدام قتل کا پرچہ کٹوائیں گے۔ سال کے پہلے ہی 10 روز کراچی والوں کے لیے خونی ثابت ہوئے، 23 افراد جان سے گئے۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی حادثات کی بڑی وجہ۔ آئی جی صاحب کو، ڈی آئی جی صاحب کو میں کہوں گا کہ آج کے بعد کوئی بھی ڈمپر ڈرائیور جب تک کہ اس کے پاس کراچی کا ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو اسے کراچی کے روڈز پر آنے نہ دیا جائے۔ کراچی میں جب چاہے خونی ڈمپر کسی کو بھی کچل دیتا ہے۔ اب کراچی میں جو ہیوی ٹریفک چلائے گا اس کا لائسنس بھی کراچی کا ہونا چاہیے۔ دوسرے صوبے کے ڈرائیورز کو کراچی کی ٹریفک کا الف بے نہیں پتہ۔ یہ ہائی ویز کے ڈرائیور ہیں، بعض نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سختی کے لیے آئی جی اور ڈی آئی جی ٹریفک کو خط لکھنے کا اعلان۔ کہا تحریک انصاف جن حالات میں معیشت چھوڑ کر گئی تھی سب کو معلوم ہے۔ آرمی چیف سرحدوں کے ساتھ معیشت کے بھی محافظ ہیں۔ مایوسی کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ سابق سفیر محمد صادق خان وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان مقرر۔ محمد صادق کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔
بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم معاملے کو غلط رنگ دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کرم میں قیام امن کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے، صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ضلع کرم کے لیے اشیاء خورونوش کا دوسرا قافلہ روانگی کے لیے تیار۔ آٹا، چینی، دالوں، گیس سلنڈر، چولہوں سے لدے 35 ٹرکوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی قافلے کی نگرانی کی جائے گی۔ پاکستان کے محمد آصف نے سارک سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ کولمبو میں کھیلے گئے فائنل میں میزبان ملک کے کویسٹ کو آؤٹ کلاس کیا۔ ورلڈ چیمپئن محمد آصف پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہے، حتمی مارکے میں 5-0 سے میدان مارا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شاندار کامیابی پر محمد آصف کو مبارکباد دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی محمد آصف کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا محمد آصف کی مستقبل میں بھی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ شہباز شریف نے کہا محمد آصف نے سنوکر چیمپئن شپ جیت کر ملک کا نام روشن کیا، پوری قوم کو محمد آصف پر فخر ہے۔ ہش منی کیس میں نیو یارک کی فوجداری عدالت کا فیصلہ آ گیا۔ ٹرمپ غیر مشروط طور پر الزامات سے بری، نومنتخب صدر کو جیل ہوگی نہ جرمانہ، جرم ریکارڈ میں شامل ہوگا۔ عدالت نے کہا نومنتخب صدر ہش منی کیس میں مجرم ہیں۔ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ عہدہ سنبھالیں گے۔ لاس اینجلس میں امریکی تاریخ کی بدترین آگ، بھڑکتے شعلوں نے 9000 گھر جلا کر راکھ کر دیے، 32,000 سے زائد ایکڑ کا رقبہ پھونک ڈالا۔ ہالی ووڈ بولیوڈ بھی شعلوں کی نظر ہو گیا، کئی نامور اداکاروں کے گھر خاک میں مل گئے۔ پورا شہر 6 مقامات سے اٹھتے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے دوران پانی کی کمی کا بھی سامنا۔ پیسیفک پیلیسیڈز کے علاقے میں ہائیڈرنٹس خشک ہو گئے، تیز ہوائیں اور خشک موسم بھی فائر فائٹرز کے لیے چیلنج بن گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں آئندہ 6 ماہ تک متاثرین کے 100% اخراجات اٹھائے جائیں گے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا 3 دن میں آگ پر ذرا برابر بھی قابو نہیں پایا جا سکا، گورنر اور میئر دونوں نااہل ہیں۔ نو مئی کے مقدمات میں دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی تھیں، پھر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ ATA کے تحت مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل ان FIRs میں کیا جو تھانوں میں درج تھیں؟ جو 3 FIRs کی کاپی دی گئی ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ہی نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی کے سویلینس کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ ہر دہشت گرد پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آرمی ایکٹ صرف ان پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرے۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا 38 سال سے اس شعبے میں ہوں پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ سپریم کورٹ میں سماعت 3 تک ملتوی۔ مریم نواز کے پاس جانوروں کا علاج ہے تو پلیٹلیٹس گرنے کا علاج بھی ہوگا۔ PTI رہنما مہربانو قریشی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل۔ کہا جعلی مینڈیٹ پر موجود جاری وزیر اعلیٰ دھمکیاں اور تڑیاں دیتی ہیں، جس کو وہ علاج کہتی ہیں ہم اس کو فراڈ، فریب اور فسطائیت اور انصاف کا گھلا گھوٹنا کہتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا بانی PTI شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل۔ کہا پنجاب گورننس میرٹ کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی ہیں۔ مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں، پاگلوں کا بھی علاج کریں گی۔ ملک بھر میں سردی کے رنگ چھا گئے، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں برفیلے نظارے۔ بلوچستان میں یخ بستہ ہواؤں کے ڈیرے، پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح دھند کا راج، لاہور میں حد نگاہ انتہائی کم۔ ٹرک میٹرو بس کے ٹریک سے ٹکرا گیا، میٹرو سروس 3 گھنٹے تک معطل رہی۔
لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر. محکمہ موسمیات کی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. پی سی بی نے 4 مزید سابق کھلاڑیوں کو ہال آف فیم میں شامل کر لیا. مشتاق محمد، انضمام الحق، سعید انور اور مصباح الحق کو پاکستان کرکٹ کے لیے شاندار خدمات پر اعزاز سے نوازا گیا. 4 عظیم کھلاڑیوں کو یادگاری شیلڈ اور کیپ دی جائے گی. سعید انور کہتے ہیں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلوں گا. مشتاق محمد بولے ہال آف فیم میں شامل ہونے کی خوشی بیان نہیں کر سکتا. انضمام اور مصباح الحق نے بھی پی سی بی کا شکریہ ادا کیا. پاکستان شاہینز اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اسلام آباد میں 3 روزہ پریکٹس میچ. ویسٹ انڈیز نے پہلے دن کھیل کے اختتام تک 7 وکٹ پر 273 رنز بنا لیے. پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع. کم سے کم قیمت ₹100 مقرر. وی آئی پی 150، گیلری انکلوژر کا ٹکٹ 500 میں دستیاب. فرسٹ کلاس اور جنرل انکلوژر میں داخلہ مفت ہوگا. 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 17 جنوری سے ملتان میں شیڈول ہے. جونیئر ویمنز کرکٹ ٹیم کا مشن T20 ورلڈ کپ. قومی ٹیم انڈر 19 T20 ورلڈ کپ کے لیے ملیشیا روانہ ہو گئی. کھلاڑیوں نے کراچی میں پریکٹس میچز اور نیٹ سیشنز میں تیاریاں مکمل کر لیں. کپتان کومل خان کہتی ہیں زبردست تیاری کی ہے، نتیجے بھی اچھے آئیں گے. میگا ایونٹ میں پاکستان کا پہلا مقابلہ 18 جنوری کو امریکہ سے ہوگا. اور برٹش اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن سہیل عدنان کی پنجاب اسکواش کمپلیکس آمد. ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے اسٹار کھلاڑی کا شاندار استقبال کیا. پتیاں نچھاور کی گئیں. سہیل کہتے ہیں فائنل میں مصری کھلاڑی کو اپنے جذبے اور لگن سے شکست